ناظرین السلام علیکم، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ اتر پردیش کے ضلع کوشامبی میں ریاست حکومت کی ہدایت پر کرائے گئے سروے میں 18 مدارس غیر قانونی پائے گئے ہیں۔ ضلع میں اقلیت و فلاح بہبود کے افسر سنیتا مندرا نے بتایا کہ مجسٹریٹ سجیت کمار کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی نے 12 پوائنٹس پر مدارس کی جانچ کی، جس میں 85 مدارس قانون کے معیار پر اترے، جن کا رجسٹریشن اور شناخت دونوں درست پایا گیا۔ ان میں سے 11 مدارس امداد یافتہ ہیں۔ کانگریس پارٹی کے نئے صدر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے کانگریس کے سینئر لیڈر ملکہ ارجن کھرگے اور ششی تھرور کے درمیان مقابلہ ہے۔ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان 19 اکتوبر کو دہلی میں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی اس درخواست پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ایک نابالغ مسلم لڑکی اپنی پسند کی شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ گجرات کی انتخابی مہم میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے ایک فرضی کیس میں انہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں جاری ہے۔ سسودیا نے نئی ایکسائز پالیسی کے گھوٹالے کیس میں سی بی آئی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے پیر کے روز کئی ٹویٹس کیے۔ شہر حیدرآباد کی پرامن فضا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بعض شرپسندوں نے 400 برس قدیم قطب شاہی مسجد کے احاطے میں مندر کی تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈی ایس پی خواجہ معین الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں اور متعلقہ عہدیداروں کو فوراً ہی سروے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں آج صبح روس نے ڈرون سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حملہ یوکرین کے دیگر شہروں پر میزائلوں سے بمباری کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 105 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں 13 پارٹیوں کے حکمران اتحاد کو ایک بار پھر ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے تحریک انصاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 11 حلقوں میں ہونے والے اہم ضمنی انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتے والی جماعت بن کر ابھری ہے۔ تہران کی ایون جیل میں ہفتے کے روز آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں 61 قیدی زخمی ہوئے تھے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ حادثات کی قیدیوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث پیش آیا۔ ان جھڑپوں کا ملک میں حالیہ بدامنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ برہم میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 6 رن سے شکست دی ہے، جبکہ ایک دوسرے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ دوستو، خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے، شکریہ۔